یہ جو عثمان ڈار صاحب اور صداقت عباسی صاحب کے اعترافی بیانات ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ عادل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت پرٹینٹ کوسچن ہے عادل بھائی، لیکن اس سے پہلے صرف آپ اجازت سے 10 سیکنڈ کی انٹرجیکشن کہ آج بہت بڑا دن ہے. 10 اکتوبر جو ہے پچھلے 2 سال پہلے جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب محسن پاکستان فوت ہوئے، دس واز دا ڈے. تو ہمیں اپنے آنے والی نسل کو ضرور بتانا چاہیے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کا دفاع ناقابل تسخیر بنا ہے. ہمارے الحمدللہ ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے، اور اس میں بنیادی کردار محسن پاکستان کا. آج ان کی وفات کا دن ہے. ان کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس طرح کے لوگوں کے نقش قدم پہ جائیں اور اپنے ملک کو، اپنے دفاع کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. اس دن ہمیں اپنے ان عظیم لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیں، جو 2 شخصیات کی آپ نے بات کی ہے، عثمان ڈار صاحب کی اور عباسی صاحب کی، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یا پریشان کن نہیں ہے تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی. فکریہ ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا سوال ان بیانات کی آزادی پہ ہے کہ انہوں نے کتنی اپنی آزادی سے یہ بیان دیے ہیں. جب تک یہ بیان عدالت میں ریپلیکیٹ نہیں ہوتے تب تک کوسچن مارکس عادل بھائی اس پہ ریز ہوتے رہیں گے کہ کتنی آزادی سے یہ بیان انہوں نے دیے ہیں. کیونکہ صداقت صاحب جو ہیں وہ کچھ دن پہلے تک تو تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ آپ کی ٹاک شوز میں آتے تھے، اور اسی طرح جو ہیں عثمان ڈار صاحب بھی. تو ان کے جو مسائل رہے وہ اچانک غائب ہو گئے، پھر اچانک آ گئے. تو یہ سارے سوالیہ نشان اس پہ ہیں. اس لیے ان بیانات کی ویراسٹی پہ کوسچن مارکس موجود ہیں. باقی انشاءاللہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو عوام میں ہمارا کیڈر ہے، وہ انٹیکٹ ہے. ٹاپ لیڈرشپ میں مسئلے آئے ہیں، خان صاحب کو خود بھی ایشوز ہیں. ایک ضمیر کے قیدی کے طور پہ ان پہ پولیٹیکل کیسز بنے ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں مشکل حالات میں. لیکن انشاءاللہ مشکلات میں قومیں بنتی ہیں اور مشکلات میں جماعتیں بنتی ہیں، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں عمران خان صاحب ہمیں خود لیڈ کریں گے. یہ ظاہر اس میں بہت سارے اف اینڈ بٹ آ گئے ہیں آپ کے اس تمام آرگیومنٹ میں، لیکن اگر میں اس کو ایز اٹ از بھی لے لوں تو مجھے صرف اس وقت جو سمجھنا ہے بات وہ یہ سمجھنی ہے کہ یقینی طور پر انٹرویوز کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن مجھے صرف یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایز پولیٹیکل ورکر اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ 9 مئی کو ریڈ لائن کراس ہوئی تھی؟ دیکھیں عادل صاحب، 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں کوئی بھی شخص نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا. جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو اس طرح کے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک پولیٹیکل احتجاج جو کسی بھی جماعت کا، کسی بھی پاکستانی کا، ہمارا بھی حق تھا. اور عمران خان صاحب جس طرح گرفتار ہوئے تھے ہائی کورٹ سے، اس کے بعد ایک ریئیکشن آنا فطری عمل تھا. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ جنہوں نے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ گئے، وہ بالکل پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، نہ عمران خان صاحب کی کبھی ڈائریکشن تھی. میرے سامنے تو کبھی کوئی بات نہ خان صاحب نے کی، نہ کبھی ایسی ڈائریکشن دی. صرف اس حوالے سے نہیں، میرا تو کافی عرصہ ہو گیا، مطلب ہے دھرنے کے دنوں میں بھی میں تھا، پاناما کی تحریک میں بھی میں تھا، تو کبھی اس طرح کی بات خان صاحب نے نہ پہلے کی نہ اس میں کی. تو جن لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے، اور میں تو کبھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. قانون کے مطابق سزا ہو، لیکن خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی، نہ پارٹی کی پالیسی تھی. اور اب ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ 9 مئی ہو گیا، اس میں کافی لوگوں کو تکلیف بھی سہنی پڑی ہے. جی علی محمد خان صاحب، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کے پارٹی کے کئی ہاکس جو ہیں، جو سٹالورٹس کہہ لیں، وہ جو ہیں جب یہ کہتے تھے کہ خان صاحب ریڈ لائن ہیں ہماری، اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عوام کا یہ ہجوم قابو میں نہیں رہے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا. تو یہ بیانات تواتر کے ساتھ آتے رہے ہیں، اور 9 مئی آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. 9 مئی کے لیے باقاعدہ ایک ذہن سازی کا عمل تو بہرحال چلتا رہا نا، جس میں کہا گیا کہ اب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اب اگر ہمیں یہ گرفتار کریں گے تو یہ ہوگا. اور پارٹی کے لیڈرز کی کچھ آڈیوز لیک ہوئیں جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا آپ نے اگر گرفتار کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں جانا ہے. کور کمانڈر ہاؤس کا اشارے کیے گئے. باقی جو اٹیکس ہوئے وہ تو ہم نے سب نے دیکھے ہیں. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا
اور آپ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو الگ کر دیتے ہیں، پارٹی کے ان لوگوں کو سینئرز کو الگ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ تمام چیزیں کروائی کس نے؟ دیکھیے عادل صاحب، غلط عمل غلط ہے، چاہے میں کروں، آپ کریں، جو بھی کریں۔ میں تحریک انصاف کے ایک ادنا کارکن یا ترجمان کے طور پہ کبھی بھی ان چیزوں کو اون نہیں کر سکتا جو ہمارے چیئرمین نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ میں نے کبھی ان کو یہ حکم دیتے نہیں سنا۔ میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں، میرے سامنے کبھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہو۔ تو عمران خان صاحب نے، آپ کو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں، کہ ریڈ لائن عمران خان ہے، اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو پھر جو ہے وہ ایسا احتجاج ہوگا کہ یہ یاد رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن عادل صاحب تھوڑا سا، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو لے جاؤں کہ 9 مئی کو جب چیئرمین صاحب گرفتار ہوئے، 9 مئی تھا، ہاں، اس کے بعد 11 کو سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد انہوں نے خود یہ اس دن یہ بات کی کہ یہ جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے خود اس کی ڈیمانڈ کی، اور وہ ظاہر ہے 9 مئی کے بعد تو 11 مئی کو تو ان کی ریلیز ہو گئی تھی، پھر 5 اگست تک تو وہ اوپن میں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کی، اور آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پھر آپ کو بھیج بھی دوں گا، ابھی میرے پاس اویلیبل تو اس وقت نہیں ہوگا، کہ خان صاحب نے خود برملا اس بات کا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، عمر صاحب بندیال صاحب، ان کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ہو جو 9 مئی کے ان واقعات کی تحقیقات کرے کہ جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے ہم لوگ میں سے کوئی ہے یا باہر سے جو کوئی بھی ہے۔ تو وہ تو ہم خود اس تحقیقات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے۔ ہم خود اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کو، جس نے بھی غلط کیا اس کو سزا ملے، لیکن اس کی سزا عمران خان صاحب کو یا جماعت کو جو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی واحد قومی جماعت عادل آپ کے پاس رہ گئی ہے، اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس الیکشن میں تمام جماعتوں کو حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو کمپین کو لیڈ کریں، شہباز شریف صاحب بھی کمپین کو لیڈ کریں، زرداری صاحب یا بلاول صاحب، اور پھر دیکھیں کس کو جو ہے عوام ووٹ کرتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے جائے، اور 9 مئی کی اس واقعے سے اب ملک آگے لیکن چلا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت 2018 میں اپنے کیسز میں جھگڑی ہوئی تھی اور ڈسکوالیفیکیشنز ہوئی تھیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنے۔ پنجاب میں انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان مقدمات کو فیس کرتے کرتے اپنی پالیٹکس کو کنٹینیو رکھا۔ اب ایک طرف تو آپ کی پارٹی جو ہے وہ قانونی شکنجے میں بھی ہے نا، آپ کی پارٹی چیئرمین بھی قانونی مقدمات کا ان کو سامنا ہے۔ کیا مینٹلی آپ کی پارٹی یا آپ لوگ پریپیئر ہیں کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی رہتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں ان میں ان کو لمبی 10-10 سال والی سزائیں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو یا توشہ خانہ کا کیس ہو، تو اگر اس میں ہو جاتی ہے تو آپ کی پارٹی کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ آئی تھنک آنسر از نو، دیر از نو سچ ریپلیسمنٹ آف چیئرمین پی ٹی آئی ان دس پارٹی۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ الیکشن میں جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کیسز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا، پہلے آپ ان کیسز کو نمٹائیں گے پھر آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں، یعنی میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے پلان بی کیا ہے، ایک تو ہمیں یہ نہیں دکھائی دے رہا۔ دوسرا، مجھے ذرا اس کا بھی رسپونڈ کیجیے گا کہ آپ صداقت عباسی اور عثمان ڈار نے جو 7 مئی کی میٹنگ کا ایک حوالہ دیا ہے، جو کہ معینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ایما پر ہوئی تھی، جس میں حساس تنصیبات کا انتخاب کیا گیا، آپ کی اس بارے میں کیا معلومات ہیں، اور 7 مئی کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس پہ نہیں، کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں آنیسٹلی اسپیکنگ، ہم نے اس پہ نہیں سوچا کہ خان صاحب اگر نہ ہوں تو وہ پھر خان صاحب خود ڈائریکشن اس کی دیں گے، کیونکہ کور کمیٹی کو انہوں نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ کور کمیٹی ڈے ٹو ڈے افیئرز کو رن کرے خان صاحب کی جو ہے اجازت سے اور ان کو اعتماد میں رکھ کے۔ اب خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ خان صاحب اس کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ہم ابھی سے کیوں پریزیوم کر لیں؟ ہم یہ کیوں نہ پریزیوم کریں کہ انصاف ہوگا، اور یہ جو پولیٹیکل بنیادوں پہ کیسز بنے ہیں، غلط کیسز، ان سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گی عدالتوں کے ذریعے۔ دوسرا، آپ نے کیسز کی بات کی، دیکھیں کوئی فیور کی بات عادل صاحب نہیں کر رہا، دیکھیں کیسز سب نے فیس کیے ہیں۔ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں دہشت گردی کا کیس، پتہ نہیں کون کون سے آرمی ایکٹ وغیرہ میرے پہ لگے، اللہ کے کرم سے عدم ثبوت کی بنیاد پہ وہ عدالت سے میں جو ہے ان کیسوں میں بری ہوا، پھر کرپشن کیسوں میں پکڑا، اس میں مجھے بیل ملی۔ تو کیسز تو سب نے سامنا کیا ہے۔ میاں صاحب پہ اگر کوئی غلط کیسز بنے میں تو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن یہ کہنا کہ ان پہ تھے، اور ہم پہ تو ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کیسز بھی بنے ہیں، سختی بھی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے عادل صاحب کے جب ہماری حکومت 9-10 اپریل تھی شاید، ہاں اپریل کو گئی ہے، تب تک خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں تھا، لیکن اس کے چند مہینے بعد، ایون اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں نا عادل صاحب،
تو 9 مئی سے پہلے ہی خان صاحب پہ کوئی 100-150 کے قریب کیسز تو آلریڈی بن چکے تھے، تب تک تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ کیسز کس طرح سے بن رہے تھے؟ ایک شخص ایک دن وزیر اعظم ہے، اور تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کیا، آپ نے کیا، ایون خان صاحب نے، لیکن اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو عدالت کے. جس طرح ابھی دیکھیں ٹرائل چل رہا ہے، ہمارے وکلا ہر وقت کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سہولتیں نہیں ہیں، جیل کے اندر نہیں ہیں، ان سے وکلا کو پراپر ملنے نہیں دیا جا رہا، اور سیکرٹ ٹرائل ہو رہا ہے. اوپن ٹرائل ہو تاکہ آپ جیسے صحافی بھی جا کے اس کو کور کریں. جہاں تک آپ نے کسی میٹنگ کی بات کی ہے، اس میں تو شاید میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. میرے سامنے خان صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات، اور بشرا بی بی کی بات بھی صداقت صاحب نے کی ہے، اس کی بھی مجھے کوئی نالج نہیں ہے. کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے، دیکھیں وزارت عظمیٰ میں چونکہ اسٹیٹ منسٹر تھا، ڈائریکٹ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسپیشل انویٹیشن اسٹیٹ منسٹر کو بلایا جاتا ہے، تو تقریباً ساری کیبنٹ میٹنگز میں تھا. تو کیبنٹ میٹنگز میں یا جو ہماری سپوکس پرسن میٹنگ ہوتی تھی یا کبھی کوئی اور میٹنگ ہو، میرے نالج میں یقین جانے بنی گالا یا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس پہ کہنے دیجیے. میرے نالج میں یہ میرے نالج 7 مئی کو 9 مئی کو میرے نالج میں نہیں ہے. دیکھیں 9 مئی کو جب یہ ہائی کورٹ والا واقعہ ہوا ہے خان صاحب کا، اس دن میں اپنے علاقے میں ایک جنازے میں تھا، ہمارے کوئی شخص فوت ہوئے تھے، وہاں تھا، وہاں مجھے اطلاع ملی. اس کے بعد 11 مئی کو میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے میری گرفتاری ہوئی. مجھے اس کسی میٹنگ کا علم نہیں، لیکن جو ایک نقطہ بشرا بی بی کے حوالے سے صداقت صاحب نے کیا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سی میٹنگز میں وزارت عظمیٰ کے زمانے میں، ایون اپوزیشن جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، یا پھر اور اگر ان کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی ایک بھی میٹنگ ایسی میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے